کہانی تحقیق کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج ماجوج کس جگہ سے نکلیں گے اور کون سی جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے؟ قیامت کی اہم نشانی جانیے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جس سدھ سکندری یا سدھ ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو اگر اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اس زمین سے حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دے اور یا ان سے نیک سلوک کر۔ کہا، جو ان میں ظلم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر یا کوئی آڑ نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح ہی اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے ایک طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ معذور مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ کہا، جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دیکھو، یہاں تک کہ جب اس آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دو۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں لگا سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور میرا رب کا وعدہ سچا ہے، اور ہم چھوڑ دیں گے بعض ان کے اس دن بعض میں گھسیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ اس طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار معرب کے بارے میں بھی ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کافکار میں دریائے خزر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں، جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوف فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گی تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا
تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ ہجر بر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر توریت و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اس جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آن لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا ہے۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جن کے پھٹے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے طوفان اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہے۔ جہنم میں بھی ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول کی عرض، دونوں میں 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک بلشت کے ہیں، بہت لمبے، ان میں سے وہ ہیں جو 3 بلشت کے ہیں۔ اب ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر کسی کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ نے